انسان رہ گئے، جانور بھی، حیوان بھی، اللہ نے محبوب پیغمبر دی اس صفت تو مستفید ہوئے نے وہ نبی پیدا اٹھایا ہے۔
یہ ابتدا کچھ اس طرح کر لیے، اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسلت الی الخلق کافہ، خالق کائنات نے اپنی ساری مخلوقات پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا ہے، یعنی جنات، انسان، فرشتے، زمین، آسمان، آسمانہ دیا تمام مخلوقات، زمینہ دیا تمام مخلوقات، سب واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے جیڑا پیغمبر حیوانہ واسطے رحمت للعالمین ہے، انسانہ دی تو پھر بات ہی الگ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنگل کے درندے بھی میرے آقا کے نام پاک کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ایک دو واقعات بڑے مشہور نے، معروف نے، نبی کا صحابی بیان کرتا ہے، نام سنیا کرو، ماں غور کریا کرو، اللہ پاک نے انسان کو شد آدم کیسے عطا فرمائے ہیں اور کتنی بڑی گدی نال اللہ پاک نے سب اٹیچ کر دیتا ہے۔ اس گدی تو اگے اور گدی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ یعنی مکے مدینے تو وڈی عزت عظمت والی بستی کوئی نہیں، اور آقا تو وڈی عزت والی ہستی کوئی نہیں۔ بستیاں کی سب تو آنا اور بعد اب خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہستی کی سب تو آنا، اور اس طرح بھی اللہ آپ سے آپ رہ گئے، آپ سے مرید آج جنگل کے افریقہ کے جنگل جیسا ڈیرا لایا، پتہ لگتا کہ ایس جنگل کے اندر بڑے موذی جانور موجود نے، چیتے، شیر، بگیار، سب وغیرہ موجود ہیں۔ میں قربان جانا اپنے آقا کی عظمت تو، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے صحابی بیان کرتا ہے، میں اونچی ساری جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا، نال میں دعوت دیاں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، دراصل اسی سچے پکے ایماندار اور مسلمان نہیں رہ گئے، ورنہ میرے اللہ کا بات ہے، فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تسی سچے مومن ہو پھر غم نہ کرو، اللہ تمہیں بلندیاں ہی عطا کرے۔ اے ذلت و رسوائی پستی ساڈا مقدر بن چکی، یہ مطلب ہے کہ ساڈا نہ ایمان پختہ نہ اسی مسلمان پختہ، وگرنہ دیکھ لو میرے نبی نے صحابہ جہاد سے نکلے ہیں، ایک صحابی نے افریقہ کے جنگل سے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے، اعلان کی کیتا ہے، قول الفاظ سے غور کرنا، نحن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل نبی نے غلامہ نے جنگل سے ڈیرا ڈالے، نال شرط کی رکھی نبی نے غلامہ نے ڈیرا لایا ہے۔ اے جنگل کی مولی چیزوں سارا جنگل خالی کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عملی فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا بندہ راہدہ ہو جاتا ہے، رب اودا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین دی بڑی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم،
اللہ تہاڈی مدد کرے دنیا دی کوئی چیز تہاڈے تے غالب نہیں آئے گی، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ساڈے تے ناراض۔ کدے کسی چیز کا غلبہ، کدی کوئی قحط آ گیا، کدی کسی چیز کا بحران آ گیا، کدی کوئی آفت آ گئی، کدی کوئی مصیبت آ گئی، یہ مطلب ہے کہ اللہ ناراض۔ نبی نے صحابہ جس وقت اعلان کیتا نا کھڑے ہو کے، صحابہ بیان کرتے اساں دیکھے اپنی اکھاں نال سب لینگدے جنگل خالی کر رہے ہیں۔ ایتھے بس نہیں، میں قربان جاواں اپنے آقا دے غلاماں دی عزت و احترام اور تقدیر تو شیر دیاں اپنے منہ وچ بچے پائے نے جنگل خالی کر دیں، جنگل خالی ہو گیا۔ اے ہے میرے آقا دی رسالت، میرے آقا دی رسالت نبوت صرف انسانوں تک محدود نہیں، جنگلاں دے شیر تے چیتا بھی میرے آقا دے غلام نے، غلاماں دے بھی غلام نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نال ہی ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف، مشہور زمانہ واقعہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات یہ ہے، اور دور گزر گیا اور وقت بیت گئے اور سمے چلے گئے، سہانے دن چلے گئے، خیر القرون کا دور چلا گیا۔ جدو مسجد نبوی وچوں مجاہدین دے لشکر روانہ ہو رہے ہیں، علاقے فتح ہو رہے ہیں، مفتوح قوماں مسلمان ہو رہی ہیں، نبی پاک دی غلامی اختیار کر رہی ہیں، ہوتے وہ دور ہی بیت گیا، مجاہدین کا دور گزر گیا۔ جدوں سی جہاد کو پل منتہی کی تھی، ذلت رسوائی پستی سادہ مقدر بن گئی۔ نبی دے صحابہ جہاد سے نکلے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سفینہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آندے میں دیکھے آیا ایک جنگل دا مکھا شیر دار دا ہے، چنگار دا ہے۔ جدو میں قریب آ گیا تو میں اتنی گل کہی سی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انا مولا رسول اللہ، انا مولا رسول اللہ، جنگل دے شیرا میں اپنے محبوب پیغمبر دا غلام، میں آقا دا غلام، اللہ پاک نے مینوں تیری رضا نہیں بنایا، انا مولا رسول اللہ۔ حضرت سفینہ بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیڑا شیر کو کھانے واسطے آیا تھا کشن مارن لگ، میرے پیروں تے قدموں تے کشن مارن لگ پیا، تے نالے مینوں یہ دے اشارہ تو محسوس ہون لگ پیا کہ شیر آندا میری کندھ تے بیٹھ جا۔ نبی پاک دی غلامی کراں گے، شیراں دی کندھ دی سواری نصیب ہوئے گی۔ نبی پاک دی غلامی تو نکلاں گے، در در جتیاں کھاواں گے۔ میرے آقا دی غلامی اختیار کر لو، کائنات دے امام دی غلامی اختیار کر لو، امام اعظم دی غلامی اختیار کر لو، سید المرسلین دی غلامی اختیار کر لو، رحمت للعالمین دی غلامی اختیار کر لو، جیدے متعلق میرے آقا کر میرے اللہ نے اعلان کیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس وقت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انا مولا رسول اللہ، اور جنگل دے شیرا میں کالی کملی والی سرکار دا مرید تے غلام، شیر نے اپنے تے سوار کر لیا بٹھا لیا، اور بڑے وقت آخری انداز کے اندر مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ سابق رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے آخری انداز کے پڑھتے سن، جس دم شیر اٹھا جا پنجا تے طاقت نہیں نہ کوئی، میں اصحاب رسول اللہ دا تے کتنی بات سنائی، تے جس
دم نام گرامی سنیا جس دم نام گرامی سنیا آیا وہ سلامی اور جس دم نام درندے سنیا آیا وہ سلامی اور جنگل کا شیر میرے آقا دے علماء دا احترام کرنے والا ادب کرنے والا حضرت سفینہ نے میں کو دے اتے سوار ہو گیا بہ گیا کہ دے اتے شیر ہوتے شیر تے اپنی کانوں ہاتھ نہیں لا دیتا شیر لیکن نبی دے علماء نے اپنی کانوں تے باہر دیتا سواری بن گیا سفینہ سوار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لشکر قریب آیا حضرت سفینہ شیر تو تھلے اتر گئے شیر نے مڑ کے دوبارہ حضرت سفینہ کو سلوٹ ماریا بقاعدہ نال حق دی آواز کٹی میرے آقا جس وقت بات سنی نا میرے آقا فرماتے ہیں سفینہ تینوں پتہ ہے کہ شیر جان لگا کی کہہ کے گیا ہے جناب سفینہ کہنے لگے نہیں آقا نے جان لگا تینوں کہہ کے گیا ہے کہ ابو بکر و عمر کو میرا سلام دیں اے جے میرے آقا علیہ السلام جنہاں نے صفت کی ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھنے نے اپنے آقا دے پیچھے سوارا ایک انصاری صحابی دے باہر دے اندر سی گئے جا کے لے کے آئے کون لے کے آقا تشریف لے آئے سبحان اللہ بڑے پاکاں والے نصیباں والے مقدرہ والے بندے جنہ دے باغاں جدر آقا جا کے دعاواں کرتے رہے نمازاں ادا کرتے رہے میں قربان جاواں صحابہ کی عظمت اور نہ صحابہ دے کرام دے اندر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے لگا کے میرے آقا السلام علیکم کہتے رہے باہر جا کے سلام دیاں دعاواں کرتے رہے جس وقت اس باغ میں اونٹ موجود ہے میرے آقا نے ویکھیا نا میرے کے لیے فلما حنا وظرفت عینا اونٹ اپنی آنکھاں میں جو آنسو بہان لگ پیا رون لگ پیا میں قربان جاواں اپنے آقا دی صفتوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے آقا اونٹ دے قریب چلے گئے انسان کی بات نہیں کر رہا اونٹ دے آقا قریب چلے گئے اور جی قدروں تے میرے آقا نے ہاتھ پھیریا نالے پیار کیتا اونٹ اپنے مالک دیاں شکایتاں لگا لیا ہے میرے آقا پوچھتے نے لمن ھذا الجمل اس اونٹ کا مالک کون ہے پتہ لگا فلاں بندہ مالک ہے آگے کہنے لگا اللہ دے نبی میرا اونٹ ہے میرا آقا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ کی کہہ رہا ہے اب اللہ دے نبی اللہ و رسول عالم اللہ کو پتہ ہے یا اللہ دے محبوب پیغمبر کو پتہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے اونٹ تیری شکوا تیری شکوے شکایتاں کر رہا ہے انا کا تجیعو وتدعبو تو اے دے کولو کام بہتا لینا ہے تے جارا تھوڑا پانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرا آقا فرماتے ہیں اور نہیں کام لے نہیں اور نہیں کام لیا کر جنہ چارہ پانا ہے اور جنہ یہ جانور کام دے سکتا ہے وہ تو زیادہ کام نہ لیا کر ایسے میرے آقا کی صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور جب ایسے پھر بھی جانتا ہے میرے محبوب پیغمبر جن سے خطبہ ارشاد فرماتے سارنا اٹھے کھجور کا تنا سی میرے نبی نے صحابہ نے منبر بنوا دیتا کہ آج کا منبر سے بیٹھ کے خطبہ دیا کرو
میرے آقا منبر کے تشریف فرما ہے، کھجور دا تنا بچیا مانگو بلک بلک کے رون لگ پیا، کھجور دا تنا رون لگ پیا۔ میرے آقا نے منبر نہیں دیکھیا، منبر چھاٹے کی اتر کے تھلے کھجور دے تنے نال کھلو گئے۔ اور بخاری کی حدیث میں الفاظ نے حدیث کے اندر ایسے میرے آقا پیار کر لگ پہ جی میں بچے کو پیار کری ہے جناب پوچھنے لگ پہ تو کیوں رو ہے اندر کنی کو جدائی پئی ہے اے کھجور دا تنا ہے تے اے منبر ہے کنی کو جدائی پہ گئی ہے اندر تو اندر کھجور دا تنا دو کے اندر وبال حال نال سونے محبوبہ اتنی بھی جدائی والا کر دی سبحان اللہ۔ اللہ بڑے تو دعا نہ کر لی ہے اللہ اسی صرف جنت نہیں منگدے جنت بھی منگدے ہیں تے اپنے آقا دا قرآن بھی منگدے ہیں۔ اللہ جنت بھی دئی تے بغیر حسابوں دئی تے جنت کے اندر اپنے سونے آقا دا گوانڈی بھی بنا دئی اور اپنا بار بار دیدار بھی نصیب فرمائے۔ اب ایک لوگ کتنی کو جدائی پہ گئی تے کھجور دا تنا بلک بلک کے ہو رہا ہے۔ اسامی کدی سوچے ہیں اسی نماز پڑھیے اسی نیک کام کریے حقوق العباد کا خیال رکھیے اسی نفلی روزے رکھیے اسی تہجداں پڑھیے اولاداں دی تربیت کا خیال کریے تاکہ کل قیامت میں آقا دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کدی سوچے ہیں میرے ویروں میری ہمشیروں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں میں پورا ذخیرہ حدیثاں میں جنیاں بھی حدیثاں پڑھیاں نے جیڑا نبی دا صحابی آیا ہے کسے نے نہیں کیا دعا کرو کاروبار کرو بڑا منتا ہے کسے نے نہیں کیا۔ اگر کسی کو لگے گا تو دسے آجے کیا آگے کیا اللہ کے نبی کیڑا عمل کران دے تو آڈا کوانڈی بن جائے گا اللہ کے نبی کیڑا عمل کران اللہ کے قبر تو بچ جائے گا کیڑا عمل کران اللہ رب العالمین دے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا کیڑا عمل کران تو صلات و ثانی نال گزر جاواں گا میں کیڑا عمل کران تو اڈا مسایا بنا گا۔ تمام صحابہ کرام یہ سوال کرتے رہے اسی ساری زندگی دنیا دے کھوپے وچوں نکلے یہ سوچ ہی کوئی نہیں یہ سوچ ہی کوئی نہیں۔ اور میرے دوست اللہ غور کریا کرو کیسا سبحانہ سما ہے جنت کے اندر اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر کی زیارت ہوئے گی جناب عمر کی زیارت ہوئے گی جناب عثمان کی زیارت ہوئے گی جناب علی کی زیارت ہوئے گی طلحہ سعد کی زیارت ہوئے گی جناب سعید کی زیارت ہوئے گی جناب بلال نبی کے باقیہ ملاقات ہون گیا آقا کی زیارت ہون گیا سب تو بات کے اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اور قرآن جب بعد موجود ہے وَسَقَاهُمْ میرے وقت دیکھو گے پھر ترجمہ سمجھ ہونا ہے پترا میرے وقت دیکھ لیتا وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نوجوان خصوص سے بولتے فرمایا اللہ اپنی لب وچ پانی پا کے بندیاں دے ہوٹاں نوں لائے آخو سبحان اللہ۔ اللہ نے منظر نصیب فرمائی اللہ نے منظر نصیب کر دی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ لائے گا اپنی لب بنا کے بندیاں دے ہوٹاں دے نال کیسا سنا ہے اصل زندگی ہو یہ بلیکھا رہ گیا تو کھجور دا تنا روئی جا رہے ہیں اور میرے آقان دے کھجور دے تنیا یہ تو چاہے تے میں رب کو دعا کرا تے قیامت تک تو سب سبز و شاداب میں 12 مہینے دے پھل ہی رکھیا ہوئے تے کھجور دا تنا آتا نہیں کھجور دا تنا آتا ہے نہیں۔ اسی بڑی دعا کرائیے نا مولوی صاحب کے دے کبھی تو ٹھیک مل جائے پہلا کھانا کھوا کے پھر دعا کرائیے۔ کل ایک تفیصہ واقعہ سناتے اندر میں لاہور چلا گیا بندہ بڑا پریشان بڑا انہیں کھانے میں انتظام کیتا اہتمام کیتا آخر دعا کرو مولوی جی میں بڑا پریشان تھے قاری صاحب اندر میں سوچی کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کی معاملہ ہے میں کہا دسو جی حضرت کی پریشانی ہے آدھا بیٹے 3 نے تے فیکٹریاں بیٹے 3 نے تے فیکٹریاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ وہی گل نہیں ساڈے سب طے ہوئی حال ہے سب طے ہوئی حال ہے ایتھے ہی شروع ہونے ایتھے ہی ختم دنیا دنیا دنیا
مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اکھاں دے سامنے جے کسید کے رب نے ملازم جہنم میں سٹ دتا. کبھی سوچیا جی اپنی گناہ ہو گیا اور صرف اللہ کے بارے میں سوچتے رہیا کرو، کبھی اپنے بارے میں سوچیا کرو کہ ساڈا مرتبہ کی بننا ہے. غور کریا کرو. کھجور کا تنا پتہ کی آتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کھجور دے تنے جو تیرا دل کرتا ہے مانگ لے. تے کھجور دے تنے پتہ کہ کی منگے ہے؟ آندا ہے یا رسول اللہ اللہ کو دعا کرو جنت دے اندر رب مینوں تواڈے گھر دے بوہے اگے لا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا جی میں تہاڈا گوانڈی بن جا جنت دے اندر، مینوں کچھ نہیں چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جا میری گل بھی قبول ہو گئی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. چلتے چلتے گل بھی بڑی ضروری ہے، سن لو. میرے آقا غلاماں واسطے بھی رحمت بن گیا ہے، ملازمہ واسطے، متحدہ واسطے. رب دا نظام دے ساری مخلوق اکو جہی ہوئے نا تو رب دا نظام نہیں چلتا. موسیٰ پیغمبر نے رب کو کیا سی اللہ کو خالق کلا ہے تو مخلوق کو اکو جہی کر دے. اللہ پاک کہنے لگے موسیٰ پیغمبر یہ تیرے سوچن والی گل نہیں، اے میں رابطہ میں پتہ میں نہیں کرنا ہے. آدھے موسیٰ پیغمبر لاغلے سب کھڑے کر گئے اللہ اپنی ساری مخلوق کو ایک جا کر دے. اللہ پاک فرماتا اچھا اے جڑا ایک پنڈ ہے نا اینو ایک جا کر کے دیکھ لینے ہیں، جے نظام چلے گا تے کو چلائی جاواں گے، جے نہ چلے گا تے نہ صحیح. سارا پنڈ ایک جیسا ہو گیا، مسجد کا مینار دیکھ پیا، نیری آئی طوفان آیا مسجد کا مینار دیکھ پیا. سارے پنڈ دے سارے چودھری نے مینار چکے کیڑا مزدوری کرے کیڑا؟ کوئی مالک ہے کوئی مزدور ہے، کوئی مالک ہے کوئی ملازم ہے، کوئی افسر ہے کوئی متحد ہے. رب دی قدرت کا کارخانہ ہے. اور چند دن مسجد کا مینار ڈگا رہا. موسیٰ پیغمبر کہنے لگے اللہ اپنی قدرتوں کو تو آپ ہی جانتا ہے، اپنی قدرتوں کو آپ ہی جانتا ہے. ساری مخلوق کی کو نہیں ہو جائے تو رب دی قدرت کا کارخانہ چلتا نہیں. کوئی مالک ہے کوئی مزدور ہے، کوئی مزدور ہے کوئی مالک ہے. اللہ اکبر. لیکن مالک یہ نہ سمجھے میں مالک ہوں. مالک کون ہے؟ اللہ مالک الملک. بادشاہ مادا بادشاہ کون ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہ مانو تک تو سٹے تے پل وچ کرے بیرانا. بادشاہ مانو تک تو سٹے تے پل وچ کرے بیرانا. آج دے مسکین تائی دیوے تجت شانا. ہے وہ اپنی مرضی والا. اللہ اکبر. ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کرتا. ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کرتا. ایک اللہ باج شریکوں دے ہے سلطان امردان.
متحد غلام ہے، غصہ ایڈا سیاح ہے جنہ متحدہ میں چلتا ہے، اللہ اکبر، ماریا دے متحدہ دے بیوی دے چھوٹیاں بچیاں دے بڑا غصہ سیاح ہے۔ اب ابو مسعود انصاری آتے میں اپنے غلام کو مار دیا، اب دیکھو غلام حدیث کا اندر سن لیا دے کون تو آدھے کو غلام میں اپنے غلام کو مار لیا ہاں ایسے میرے پیچھے کس نے آگے آسر کیا اور آواز کیا ہے کرنا دے اندر تو ایدہ مالک ہے تے تیرا مالک کتے نے اوہ کو درجہ اے تیرا مطائر تے تیرا مالک اسمانہ والا ہے آدھے میں موڑ کے بیکھیا تھے آقا صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم آج سبحان اللہ اپنا بندہ کہتے ایک مزہ ہوتا ہے نا بندہ سبحان اللہ اپنا نام ہے تو پتا لگتا ہے لیکن نام سبحان اللہ کے پھر نہیں پتا لگتا کون آیا تو کون نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر آدھے میں موڑ کے دیکھیا نا آقا سن فوراں میں کیا حکم لبجہ اللہ حکم لبجہ اللہ میں ایس غلام کو راضی کرنے واسطے آزاد کر دیتا ہے تو میرے آقا بھی فرماتے ہیں اے ابو مسعود انصاری اگر تو اپنے غلام کو ایس وقت آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تیریاں ہڈیاں تو ساڑ کے کولا کر دے نبی دا صحابی ہے نبی دا صحابی اگر اپنے مطلب کا خیال نہ رکھیا قیامت والے جواب دینا پڑے گا جواب دینا پڑے گا ایک اور والا آیا میرے اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر آگے کہنے لگا کم نہ بھی حدیث غور نہ سنو دل دے گانا کھول لو میں پورا اپنے طریقے کے مطابق 40-45 منٹ کا ایک لیکچر تیار کر کے تو ایسے ہونا پوری محنت لگائی تسی بھی دھیان نہ سن لے کرو اللہ توفیق عطا کرے تے سن کر کے کچھ جان کی کوشش کرے گا اور والا بندہ آیا تو کہنے لگا کیا منا عفو عن الخادم اسی اپنے ملازم دی کتنی باری غلطی معاف کر دیں میرے آقا نے منہ پھیر لیا میرے آقا نے گل چنگی لگی نہیں میرے آقا نے ادھر منہ کیتا پھر آندا ہے کم منا عفو عن الخادم میرے آقا نے پھر گل چنگی لگی نہیں میرے آقا نے منہ ادھر کر لیا پھر آندا ہے کم منا عفو عن الخادم یا رسول اللہ اپنے ملازم کو اپنے غلام کو اپنے خادم کی کنیاں کو غلطیاں معاف کر دئیے میرے آقا کا جواب سن لو اے میرے آقا نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ 70 مرتبہ تو اٹھا مطلب بندہ ملازم بندہ ایک دن دے اندر ایک غلطی 70 مرتبہ کرے گا تو معاف کر دیا دے ایک غلطی ایک دن دے اندر کتنی بار کرے گا 70 مرتبہ میں معاف کر دیا دے تینوں مالک کن نے بنائے اللہ نے اور ملازم کن نے بنائے اللہ نے تیرا بھی اللہ ہوئی ہے اولا بھی رب ہوئی ہے ایسا خدیل تقسیم میں کسی نے مالک بنا دیتا ہے کسی نے ملازم بنا دیتا ہے لیکن اصل مالک اللہ اصل مالک اللہ چلتے اور بات مجھے یاد آئی ہے سبحان اللہ میرے آقا ماڑیاں بندے نال بڑا پیار کرتے ہیں مسکینہ نال غریبہ نال ضرورت مندہ نال حاجت مندہ نال بڑے پیار کرتے ہیں مسجد کے اندر حلقے بنا کے لوگ دین دیا گلا کرتے ہیں اللہ وہ دور لٹا دے وہ سمے لٹا دے وہ موسم لٹا دے لوگ کی مسجد بہ کے چگلیاں نہ کرن بہ کے دین دی گل کرن مسئلے مسائل کی بات کرن تو میرے آقا باہروں تشریف لے آئے جتنے سب تو مارے بندے بیٹھے نے میرے آقا ہوں نہ بیٹھے سن سبحان اللہ ایک دن میرے آقا تشریف لے آئے میرے آقا کا امداد کتنا نے والا ہے کتنا انوکھا کتنا پیارا ہے ان غریباں کو تسلی کس طرح دے رہے ہیں آندنے غریبو میری رب کو دعا ہے میرے زندہ رب رکھے جو تواڈے اندر میں مرا دے تواڈے اندر میں کل نو میرا حشر ہوے تے میں تواڈے نال ہی ہوں امیرا نالوں 40 سال پہلا 40 خلیفہ 40 سال پہلا تو جنت میں جانا پریشان نہ ہویا کرو
دے رہے ہیں۔ اس تو بعد ایک قبیلہ آیا، بنو مضر قبیلہ کے کچھ لوگ آئے، بڑی غربت، بڑا افلاس، تاک لپیٹے جسموں سے اپنا نگیج کجے ہے، پکھوں ٹکوں پکھے پیروں ننگے، بڑی خستہ حال۔ میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا کا دیکھ کے چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت کو زہر دی اذان کا وقت ہویا، آپ نے کہا اذن یا بلال، اے بلال اذان دے۔ بلال نے اذان کہی، میرے آقا نے بڑی آگے نسبت جلدی جماعت کروائی، جماعت کروا کے میرے آقا نے خطبہ دیتا، خطبہ دے کے میرے آقا نے قرآن مجید تیرے مشہور ایسا پڑھیا، ایسا پڑھو تو بس میرے آقا نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، اے غریب لوگ تو دیکھو آئے نہیں، انہاں دی مدد کرو۔ یہ مطلب کی ہے اگر کلہ بندہ نہیں کر سکتا تو بھاگے کرو۔ میرے نبی نے صحابہ آقا سے اپنے اشارے سے اپنی جاناں قربان کرنے والے تیر لا دیتا، کھجوراں دے، گلے دے، جناب جمعہ دے، درہم و دینار دے، تیر لگ گئے۔ صحابیاں دا رأیت وجہہ یتحلل، میں آقا کا چہرہ مبارک دیکھیا سونے وانگوں چمک رہا سی، چمک رہا سی۔ گھوڑا بازی مدد کر کے ضرورت مندہ دی حاجت پوری کر کے میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک رہا سی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اور میری امت لوگوں اصیبت امرأۃ فی الرحم، پہلے وقت ایک بی بی صوم و صلاۃ دی پابند ہے، لیکن ایک بلی کی وجہ تو جہنم کا بالن بن گئی ہے۔ جی بلی بھوکی رکھی ہے، بلی آئی نہ کیا بلی کو بند دیتا نہ کھولیا کہ پھر تو کے کھا بھی لوے، حشرات رات کھا بھی لوے، نہ انہوں کچھ پانی پایا، نہ دودھ پایا، نہ کھان دیتا، آخر کار بلی مر گئی۔ اور مسلمانوں اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کے تو آنے کو سوال ہے، بلی مرے تھے جہنم میں کتنے انسان روزانہ مر رہے ہیں کشمیر کے اندر، چیچڑیاں، پسینیاں، اینا علاقے کے اندر ہر آن والا دن مسلمانہ واسطے تنگی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے دنیا مر رہی ہے۔ ادھر نہ جو سارے اپنے محلیاں کے اندر، ساریاں گلیاں کے اندر، سارے بازاراں کے اندر، سارے شہراں کے اندر، سارے جناب محلیاں کے اندر کیا لوگ نہ حق قتل نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بلی مرے تو جہنم ہے، بلی مرے تو جہنم، انسان مرے تو پھر کی ہوئے گا؟ قرآن سن لو وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، نوجوانوں کو فرمایا دے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قاتل بندے کی سزا اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ پہلا بلی کی گل سنی جو کتے کی سن لو۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میں بار بار دہرا رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بلی نو ماریا جہنم میں تے کتے نو بچایا جنت ہے،
بلی نو مار کے جہنمی بی بی بن گئی ہے اور کتے نو بچا کے بی بی جنتی بن گئی ہے. دو حدیثاں نے دو، ایک بندے کی حدیث ہوندی ہے ایک عورت کی حدیث ہوندی ہے، دو مختلف حدیثاں. عورت سفر کر رہی ہے، دوران سفر پیاس لگی، کنویں دے تے آئی، ویکھیا کہ کتا بڑا پیاسا ہے. کون پیاسا ہے؟ کتا. کدی پوچھا کہ جا کے ہم سارے نو، اور میرے آقا فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. تین قسمہ کھا کے میرے آقا نے فرمایا میں محمد رب دی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرے آقا دی گل ہونی سچی، میرے آقا سچے بات سچی. میرے آقا تین قسمہ کھا کے بعد نے فرق پیدا کر کے فرمایا جیڑے بندے دا مسایا بھکھا ہے وہ بندہ ایماندار ہو سکتا. اینا مجمع کری جا کے پوچھیا جی منتظر رہتے ہو، کوئی آگے بوا کھڑکائے، نالے آگے جھوڑی ٹٹے، نالے ذلیل ہوئے، نالے اسی ان کہانیاں سنائیے تے پھر ہوگا کو دو چار نہ ہوتی خدمت کریے یا وہ دئیے. اب نہ کرتا کنے گھر مسائل ہوتے نے 40 ادھر تے 40 تے تگڑیاں بندیاں دا پورا محلہ ہی ہمسایا ہوتا ہے. تگڑے بندے بھی یاد رکھیا جی، یاد رکھیا تگڑے بندے انہاں دا حق بنتا ہے. جمعے بعد کدی مہینے بعد اعلان کر کے پوچھا بھی کوئی نمازی تنگیر ترسی بچتے نہیں. میں تو ایک ولی دی بات سنانا، پڑھی دی ہے داری چھوٹی آیا پر ولی بڑا ہے. 10 کے دن آج دن دے میرا بڑا قریبی دوست ہے، جماعت اسلامی دا ساتھی ہے، اللہ پاک کو غور جزائے خیر عطا فرمائے. میری انہاں جدوں ملاقات ہوئی ہے ایک پیارا جملہ بولدا ہے، آندا جی سارا پنڈ پھر لو، پورے پنڈ وچ اگر کوئی بندہ بھوکا ہے تو میں ذمہ دار. آندا میں اپنے پتر بڑا امیر آدمی ہے، پتراں دی ڈیوٹی لائیے پائی ہر ہفتے بوا کھڑکا کے پوچھنا جی کسی لوگ دانے مکدے نہیں کہے، آٹا تو نہیں چاہیے، لون مرد مسالہ نہیں چاہیے. یعنی 3 قسم دی ہوندے چیزاں، 3 قسم دیاں. ایک ہوندیاں نے جڑیاں بہت ضروری نے جنہاں بغیر کوئی گزارا نہیں، کچھ ایسیاں نے جنہاں بغیر گزارا ہو جاتا ہے، کچھ ایسیاں نے جنہاں دی لوڑ ہی نہیں، کچھ ایسی ہیں کہنا کریے جنہاں تو بغیر گزارا نہیں. اگر وہ چیزاں کسی نمازی نے گھر نہ ہوئی سارے نمازیاں نے نماز اپنا فکر کر لیا. میرے بابو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک نے کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تے بی بی بھی کون ہے جڑی پوری دنیا دے نظراں دے اندر بڑی بھڑی ہے. میں اس واسطے بھی کہنا ہوندا وا جنتی جہنمی بنان دا ٹکٹ نہ کچھ پائی رکھ ہے. اے جنتی ہے اے جہنمی ہے، اے بھڑا تے میں چنگا وا، اے بھڑا تے میں چنگا وا. اور کیڑی بوٹا مارے گی جنتا دی زبان ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کیڑی منجی بوٹا مارے گی کہ نہیں مارے گی. اور دوستو ساری زندگی دی غلط کاری کرنے والی ہے بی بی تے پانی کیوں پیا ہے؟ انسان کو پیا ہے. اور کسی کا روزہ کھلا ہے، کسی کی غریبی کرتی ہے، کسی نے دوائی دارو لے کے دیتا ہے، کسی نے کام آئی ہے نہیں. پانی پیا ہے مفت و مفت، پانی مفت مفت پانی صرف کٹ کے پیا ہے، وہ بھی کتے کو پیا ہے. کہ رب فرماتے تیری ادا میں اتنی پسند آ گئی ہے میں ساری زندگی دے تیرے پاپا تے رحمت کا قلم بھیج کے معافی دے دیتی ہے اور تیرے مقدرہ نظر میں جنت لکھ دیتی. پانی کیوں پیا ہے؟ کتے کو. انسان بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں. امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے تب میں ایک گل کہنے لگے کہ میرے کو دلیل موجود نہیں. پاکستان کے لوگوں کو امریکہ سے بہت ہی دولت ہے. دعوے نہ ہوں گے، دعوے نہ گورنمنٹ نہیں. گورنمنٹ کا تو ہمیں پتا ہے پہلی بھی بھوکی ہو تو پہلا بھی بھوکی ہو تو پہلا بھی بھوکی اس کو پہلے بھوکی.
اور پیدا کئی جان پیدا کہتے ہیں گورنمنٹ جنیاں آئی نے بھکھیاں. میں عوام کی گل کر رہا ہوں. عوام کو اتنا روپیہ پیسہ ہے 10 ملازم نے صرف پیسے گننے واسطے. 10 ملازم ممبر سے کھلو کے ذمہ دار گل کر رہا ہوں. ذمہ داری گجرا والے شہر کے اندر ایڈے سرمایہ دار لوگ نے ایک بندہ پورے شہر کو چلا سکتا ہے. غریباں نہیں بچے امیران بھی ایسا سرمایہ ہے لیکن نظام باطل ہے. تقسیم حل. بہرحال میرے محبوب پیغمبر نے صفت کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور جو بات کچھ ساتھی پتہ کہ کیا کھنگے چنگے پلے سیدھے سیدھے مسئلے کرتے ہیں والا ظاہر بیان کریا کرو تنقید نہ کریا کرو. یہ دسیا کرو پیغمبر ایڈے سونے سن انہوں کی داڑھی ایڈی سونی سی اکھاں ایڈیاں سونیاں سن انہوں دیاں یعنی انہوں کا بیٹھنا ایڈا سونا سی انہوں کی پچھانی ایڈی سونی سی. یہ بیان کریا کرو تسی کہڑے پنڈ پہ گئے ہو. اور میرے دوستو وہ تو انکار ہی نہیں. گل تے دیکھ کے سادے تبدیلی کیڑی ہونی معاشرتی تبدیلی کس طرح آئے گی. اللہ کے کو تم نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.